اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میرے بیان نمبر 1 میں بیان ہوا تھا کہ اللہ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے کچھ اپنی رائے دی، شیطان نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اللہ نے آدم کو بہت سارے علوم سکھائے اور یہ بھی کہا کہ فرشتوں تم آدم سے مقابلہ کرو، اگر تم جیت گئے تو ٹھیک ہے، ہار گئے تو پھر آدم کی فضیلت کو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے آدم کو بہت سارے علوم سکھا کے فرشتوں سے مقابلہ کروایا تو آدم جو چیزیں بتا سکے وہ فرشتے نہیں بتا سکے۔ آدم کی فضیلت مقرر ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ اچھا بھائی اب تم اسے سجدہ تعظیم کرو۔ سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا واستکبرا، انکار کر دیا اور تکبر کر دیا۔ اللہ نے پہلے شیطان کو ثابت کا لفظ کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اتر جا۔ اس کے بعد آدم کو بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے ورنہ تم خسارے میں رہو گے۔ لیکن شیطان نے انہیں آہستہ سے یہ کہا کہ یہ بات نہیں ہے، تم اگر یہ کھا لو گے تو ہمیشہ سے جنت میں رہو گے اور تمہاری بڑی فضیلت ہوگی۔ تو آدم اور ان کی بیوی حوا، لفظ ہے قرآن میں فَأَزَلَّهُمَا، ہما تسلیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں کو اس نے بھٹکا دیا، راہ راست سے بھٹکا دیا اور انہوں نے وہ ممنوع چیز جو تھی وہ چکھ لی۔ تو اس طرح اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا؟ اب کیا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہاں پہ لفظ ہے فابتو، یہ جمع کا صیغہ ہے، فابتو، نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ۔ تو اور اتر بھی کیسے جاؤ؟ اللہ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ دشمن رہو گے اور زمین پر ایک مدت کے لیے تمہیں میں نے بھیج دیا ہے۔ اس مدت کو اقبال تشریح کرتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ ایک مدت کے لیے، اب وہ مدت اقبال کہتے ہیں کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو وہ اللہ کی وہ مدت والی بات اقبال نے تشریح کر لی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ مجھے جو جنت سے نکال دیا ہے یہ ایک راز تھا، اگر میں نہ ہوتا تو اقبال کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، لیکن تو نے مجھے فاش کر دیا اور دنیا پہ بھیج دیا۔ تو کیا ہوا جی پھر کہ اللہ نے جو سورہ عصر میں کہا ہے نا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دنیا کے اپنی جو جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے ان کے پیچھے لگ کے میرا رستہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ تو اقبال اس کے لیے کہتے ہیں کہ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال عدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ یہ انسان جو خسارے میں جائے گا یا اس کو زوال ہوگا، یہ خسارہ جو ہے یہ تیرا ہے یا میرا ہے؟ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا کوئی، تو یہ اللہ تیرا خسارہ ہے۔ اسی کوکب کہتے ہیں ستارے کو، تارے کو، اسی کوکب سے ہے تیرا جہاں روشن۔
اسی کوکب سے ہے، ستابانی تیرے جہاں کی ہے، زوال آدمی خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ بہرحال یہ کیا ہوا جی، فیصلہ ہو گیا، شیطان کو بھی وہاں سے نکال دیا اور آدم اور حوا کو بھی نکال دیا اور ایک مدت کے لیے زمین پہ پھینک کے ان کی آپس میں دشمنی ڈال دی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، آدم سے جب کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تو نے یہ جو میرے منع کرنے کے باوجود یہ کام کیا، تو اللہ نے آدم کو معافی کے جملے سکھا دیے۔ سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے، اللہ نے جو کہا کہ فَاہْبِطُوا مِنْہَا، تو نکل جاؤ یہاں سے، تو اللہ نے انسان کو، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو یہ الفاظ سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی پہلے دن ہی اللہ آپ کو وہاں سے نکال رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات ان کو سکھا دی کہ تم جہاں تم نے جو تم سے غلطی ہو گئی ہے یا بھول ہو گئی ہے، اس کے لیے تم معافی مجھے مانگتے رہنا۔ اور وہ یہ معافی کے لفظ اللہ نے ان کو سکھا دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اے اللہ، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ اے اللہ ہم دونوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ لہذا اللہ نے یہ انہیں جو سکھا دیا، اسی کے مصداق وہ 300 سال تک یہ ورد کرتے رہے اور اللہ نے پھر ان کو معافی دے دی۔ اور پھر کیا کیا کہ زمین پہ بھیج کے، صرف زمین پہ بھیجا ہی نہیں، زمین پہ بھیج کے انہیں ایک بہت بڑی مخلوق، اللہ کی مخلوق تو لاکھوں میں ہے، تو اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ عام طور پہ علماء کرام یہ کہتے ہیں، ویسے عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر انسان کو اختیار نہیں ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اللہ نے یہاں کا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، میں نے اس کو اپنی اکثر مخلوق پہ فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو میں نے تخلیق کی ہے اپنی مخلوق، اس میں سے انسان کو اکثر پہ فضیلت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو یا بچی ہو، ہر آدمی کہتا ہے بچہ ہو، لیکن اللہ چاہتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ، اگر اللہ چاہتا ہے تو بیٹی دیتا ہے، وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَالْإِنَاثَ، اللہ چاہتا ہے اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو مذکر دے دیتا ہوں، میں چاہوں تو مؤنث دے دیتا ہوں، اور میں جسے چاہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، آپ تو چاہتے ہیں بیٹا ہی ہو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی دے دیتا ہے۔ تو یہ اختیار بندے کا نہیں ہے۔ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں نا کہ امکان ہے، مونسون کے دور بھی کہتے ہیں کہ امکان ہے اسلام آباد میں فلاں جگہ پہ۔ قیامت کب ہوگی، مرنا کہاں ہے، کہاں دفن ہونا ہے، یہ چیزیں اللہ نے انسان کے اختیار میں نہیں دی ہیں، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس لیے کہا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، میں نے انسان کو اپنی اکثر مخلوق پہ فضیلت دی ہے، سب پہ نہیں دی ہے۔ تو دوسری فضیلت انسان کو یہ دی ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے میں نے
مسخر کا مطلب ہے کہ تمہارے اختیارات میں یہ چیزیں دے دیے ہیں. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض، وہ جو کہ زمین کے اوپر ہے یا اس کے اندر ہے، جمیعاً منہ، ساری کی ساری ان چیزوں کا اے انسان میں نے تمہیں جو زمین پہ بھیج دیا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، وہ اس لیے ہے کہ تمہیں میں یہ انعام بھی دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے زمین و آسمان کی اکثر چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے اختیارات میں دے دیا ہے. تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے، ان کے لیے تگ و دو کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا. یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے اختیارات میں یہ میں نے دے دیے ہیں. تو اللہ نے زمین پہ انسان کو بھیجا تو زمین پہ زمین اور فرشتوں کو انسان کی خوش آمدید کے لیے آگے تیار کر دیا. تو زمین خوش آمدید، فرشتے خوش آمدید آدم کو کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کھول آنکھ، اقبال کہتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وسخر لکم ما فی السماوات، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. تو اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. اور تو اور ہے یہ چیزیں مسخر تو کیا کر دی ہیں، فرشتوں کو بھی تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. تو آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.